جی ثلاثی ثلاثہ سے ہے، تو مطلب جس کے اندر تین لفظ ہوں، فعل ماضی میں تین ہوں۔ فعل ماضی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فعل مضارع میں یہ بڑھ جائے گی، اور پھر یہ کے ساتھ پھر آخر میں ضمیریں بھی بڑھتی رہیں گی۔ فعل ماضی کے آخر میں بھی ضمیریں بڑھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو پھر، اور جب آگے ہم جائیں گے تو اس میں فاعل ہوگا، پھر اس میں مفعول ہوگا، اور چیزیں بھی ہوں گی، تو اس کا ایک فارمیٹ ہوگا، فارمیٹ کے لفظ بھی ایکسٹرا ہوں گے، تو ایکسٹرا لفظ آگے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن جو لفظ ہم دیکھیں گے، فعل ماضی کا جو پہلا لفظ ہے اس کو دیکھیں گے۔ فعل ماضی کا جو پہلا لفظ ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ لفظ تین ہے اور تینوں اصلی ہیں، تو وہ ہوگا ثلاثی مجرد، تینوں اصلی۔ اب تینوں اصلی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تین اصلی ہیں بھی کہ نہیں؟ تو وہ ابھی فعل ماضی میں، یعنی ہو سکتا ہے لفظ بڑھا ہوا اور فعل ماضی بھی ہو اور واحد بھی ہو، مفرد بھی ہو، پھر بھی بڑھا ہوا ہے، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں نا، ثلاثی مزید فی کے جو وزن ہے، جو باب ہے، اس کے دو دو لفظ بھی یاد کر لیں گی نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کب کیا چیز بڑھتی ہے وہ آپ یاد کر لیں گی، آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کب کون کون سی چیز بڑھتی ہے۔ تو آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، کبھی الف بڑھتا ہے، الف بڑھتا ہے، اور کبھی جب فعل ماضی میں الف بڑھے گا تو پھر سب میں بڑھا ہوگا آخر تک۔ کبھی الف کے ساتھ نون بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی سین بھی بڑھ جاتی ہے، سین کے ساتھ تے بھی بڑھ جاتی ہے، کبھی الف اور تے بھی بڑھ جاتی ہے، کبھی شد والا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوں گی، جو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو لفظ ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع، تو ٹوٹل ہم نے ملا کر 6 باب بن گئے تھے۔ 6 کے بعد 7واں نہیں ہوگا۔ ثلاثی مجرد کے ٹوٹل کتنے باب ہیں؟ 6۔ اس کے بعد جب آپ ثلاثی مزید فی کے سارے باب ضروری نہیں یاد کر لیں، ابھی اس سمسٹر میں یاد نہیں ہو پائیں گے آپ سے، لیکن کم از کم فعل ماضی مضارع بھی یاد ہو جائے آپ کو۔ فعل ماضی مضارع یاد ہو جائے گا تو آپ کو یعنی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا لفظ کب بڑھتا ہے۔ اب جو فعل ماضی کی بات ہے میں آپ کو وہی بتا دوں پھر سے کہ کل ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کہا تھا۔ اب میں ڈائریکٹ وزن کو چھوڑ دیتا ہوں، اب وزن کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ باب لکھتے ہیں، لیکن اسی وزن پہ ہی آپ سمجھنا ہے آپ کو۔ ہم نے کہا تھا ایک ہے ضرب یضرب، اور پھر ہوگا نصر ینصر، اور پھر سمع یسمع، اور پھر فتح یفتح، اور پھر حاسب یحسب، پھر ہے کروم یکروم۔ یہ ہو جائے گے۔ میں بیچ کی حرکت بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہو جائے گا ضرب یضرب۔ باقی لفظ ویسے ایک جیسے ہیں، جو چینجنگ ہوگی وہ عین کلمہ پر ہوگی۔ عین کلمہ کا معنی یاد ہے نا کہ جو بیچ والا لفظ ہوگا، درمیان والا۔ ضرب یضرب، زبر زیر، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، حاسب یحسب۔ اب دونوں پر پیش ہو جائیں گے، کروم یکروم۔ یہ ہو جائیں گے 6۔ یہ 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے۔ ثلاثی مجرد۔ اب جو آپ نے جو ضمیریں آپ کو دی ہیں وہ تو آپ یاد کر رہے ہوں گے نا، اور رمضان شریف سے ہی آپ سے میں وہی سنوں گا، ضمیریں سنوں گا سب سے پہلے، اور
دو طریقے ہو سکتے ہیں ویسے رمضان شریف میں سننے کے، جی آئی دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ضمیریں ساری کی ساری ہیں نا، ساری تقریباً 11 ہیں، اس کے ساتھ اس میں اشارہ بھی ملا لیں۔ 11 ضمیریں نہیں ہیں، اس کو میں الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں ساری۔ اگر اس میں اشارہ اور اس میں موصول بھی ملا لیں ساتھ تو میرے خیال میں 12 ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے تیاری کر کے ہیں، میں آپ کو سب کو نہ بلاؤں، 5 6 آدمی کو بلا لو، لیکن ساری سنانی پڑیں گی پھر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی کلاسز ہیں، آپ کو آنا ہوگا تو سارے ہیں، تو پھر تھوڑی تھوڑی روزانہ سب ہر آدمی تھوڑی تھوڑی سنائے، لازمی سنائے، اور جو نہیں سنائے گا اس کی حاضری نہیں لگے گی۔ تھوڑی تھوڑی مطلب ہم تقریباً 50 منٹس میں ہم کتنا سن سکتے ہیں؟ 1 1 2 2، یعنی ہر آدمی کی باری آ جائے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر ممکن ہے 2 ہفتے کم چلے تو کوئی بات نہیں، تو یہ میرے خیال میں زیادہ آسان رہے گا۔ تو ہم آن لائن سنیں گے، آن لائن سنوں گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ خود کو دھوکہ دے گا۔ ہم اپنی کوشش کریں گے، جو ایک دفعہ دھوکہ دے گا اگلی دفعہ پکڑا جائے گا، کیونکہ ابھی جب ہوا تھا آپ لوگ نہیں تھے یونیورسٹی میں، ویسے تو آپ لوگوں کا وجود تھا لیکن گھر میں تھا، تو یونیورسٹی میں نہیں تھے۔ کچھ کلاسز میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کوشش کی، کچھ پکڑ میں آ گئے، کچھ نہیں بھی آئے، کچھ امتحان میں پکڑے، کچھ پکڑ میں آ گئے کہ اچانک ایسا ہوا کہ ان کا اسپیکر نے کام کرنا بند کر دیا، مائک نے، اور اسپیکر آن ہو گیا اچانک۔ جب اسپیکر آن ہو گیا تو جواب دینے والا کا جواب میں بھی سن رہا تھا، میں بھی جواب دینے والے کا سن رہا تھا، وہ ریکارڈ ہو گیا، کیونکہ زوم کی ساری کلاسز ریکارڈ کرتا ہوں، ہو جاتی ریکارڈنگ پہ ہو جائے، تو ریکارڈ ہو گیا وہ۔ اور بعض لوگوں کا الفاظ دھیما تھا اور ان کے مائک نے ان کا آواز لے لی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہیں آس پاس، تو یوں پکڑے گئے۔ 3 4 لوگوں کی تو ویڈیو میرے سامنے آ گئی، تو بچیوں کی ویڈیو تھی، تو میں نے پھر وہ زیادہ، ورنہ چیئرمین صاحب 1 2 لوگوں کے علاوہ پھر اس کو میں نے بند کرا دیا، ورنہ کہیں پھیل نہ جائے، کیونکہ وہ پکچر بھی تھی نا، پوری ویڈیو کے ساتھ تھی۔ تو یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ امتحان میں پکڑے گئے، وہاں پر بہت اچھا ہوا اور میری توقع کے خلاف ہوا، ویوا ہوا۔ پھر جب امتحان میں پتہ چلا کہ جناب ان کا ویوا کچھ الٹا ہو گیا، بالکل وہاں پر 0 پہ آ گئے اور یہاں پر بہت تو اگر دونوں میں بھی کامیاب ہو گئے تو دھوکہ تو آپ نے خود کو ہی دیا، جو بھی ہوا دھوکہ تو آپ نے خود کو دیا۔ خیر چلے، اگر ہوگا تو پھر دیکھیں گے، لیکن چیز چلتی رہے گی ہماری انشاءاللہ، یہ تو ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 8 باب ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی یاد ہو جائے گا نا تو باقی چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ یہ سارے 8 بھی، 7 بھی، یہ 6 باب ہیں نا، اگر ایک بھی یاد ہو جائے گا تو دوسرے سارے کے سارے زبان پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ فرق اتنا ہوگا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا ضربا یضربو، پھر آپ کہیں گے ناصارا، بس دھیان میں رہے گا کہ فعل، عام طور پر فعل مضارع جو ہے نا چینجنگ ہوتی ہے فعل مضارع میں، فعل ماضی تو ایک جگہ پہ ہے، فعل مضارع پر کبھی لام لگے گا، کبھی لم لگے گا، کبھی چینجنگ ہوگی اس میں فعل مضارع سے، تو اس کو ذہن میں بٹھائیں گے ہو جائے گا وہ، بلکہ اس کے بعد والے بھی ہو جائیں گے، ثلاثی مجرد والے بھی ایک یاد کرنا ہوگا۔ اچھا ماضی تو آپ ویسے بھی یاد کر رہے ہیں ضمیروں کے اندر، تو آپ وہاں پڑھ رہے ہیں کتبا کتبا، کتبو کتبت، کتبتا کتبنا، وہ تو پڑھ رہے ہیں آپ، اور میں نے آپ کو لکھ کر بھی بتا دی، مضارع بھی آپ کو بتا دی، فعل امر بھی بتا دی۔ اب جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، گردان، اس کو کیا کہتے ہیں، گردان، اور عربی میں ہم کہتے ہیں صرف۔ صرف ایک تو علم کا نام ہے نا، علم، اور گردان کو بھی صرف کہتے ہیں، صرف۔ اور وہ جو آپ یاد کر رہے ہیں نا ابھی ضمیروں کے طرز پر، اصل میں ہیں وہ بھی گردان، لیکن ہم اس بنیاد پہ یاد کرا رہے ہیں آپ کو کہ آخر میں ضمیر بڑھی ہوئی ہے، آپ کی توجہ ضمیروں پر رہے۔ ابھی صرف جو ہے یہ ہے ایک، یہ صرف کا معنی تو وہی گردان ہے یا علم صرف ہے۔ یہ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ایک لفظ کو آپ اس کے 14 صیغے بیان کرتے ہیں، پھر مضارع کے 14 صیغے بیان کرتے ہیں، پھر مجہول پہ ہیں۔ مجہول کا بتایا تھا نا آپ کو؟ نہیں بتایا؟ مجہول نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا میں نے شاید، بیچ میں رمشا آپ کلاسز میں آف بہت ہوئی نا۔ اچھا، اب مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ضربا ہے نا، ضربا کا معنی اس نے مارا،
اس کے بعد فائل ہوتا ہے. میں آپ کو نہیں بھی بتایا تو پھر سن لیں. ضرب مارا زید نے، زید نے مارا بالفرض اویس کو، اویسن، زید نے اویس کو مارا. ضرب، یہ ری کے اوپر زبر ہے، یہ زبر ہے. اس کے اندر سبجیکٹ موجود ہے، زید سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ بھی موجود ہے، مفعول فاعل موجود ہے. ہم اس کے چینجنگ لائیں گے کہ ہمیں زید نہیں چاہیے، ہمیں پتہ چلا کہ اویس جو ہے نا پٹے. اویس معاف کیجیے گا، مثال کے طور، مثال میں بتا رہے ہیں، کوئی اور اویس سمجھ لیتے ہیں. اور تو ابھی آپ کو یہ نہیں مطلب کہ آپ کس نے مارا، آپ نے دیکھا، آپ دیکھتے تھے اویس بڑی شرارتیں کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں شرارتیں بہت کرتے ہیں. ہمارے محلے میں بھی اویس ہے بہت شرارتی. تو آپ آج خوش ہو گئے، آپ کے دیکھیں آج تو پٹ گیا. تو اب آپ نے کیا کیا، یہ جو مفعول ہے نا، آپ نے مفعول کو کیا کیا، اس کو آپ نے، اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں کہ زید نے مارا یا کسی اور نے مارا، آپ کو تعلق ہے اویس سے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اویس پٹے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے اندر چینجنگ قائم لائیں گے. پہلے لفظ پر پیش کے زبر کے بجائے پیش، اور دوسرے لفظ پر زیر. یہ ایک ہی فارمیٹ ہے مجہول کا سب بابوں میں، تمام ابواب میں. تو ہم کہیں گے ضرب اویس، اویس پٹے، اویس کی پٹائی ہو گئی، اویس کو مارا گیا، یہ مجہول ہو گیا. اب یہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے تھے فاعل، اب اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل. اس نے اس کی جگہ لے لی اور بیچ میں اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اس کی جگہ لے لی، کس نے جگہ لے لی، مفعول نے جگہ لے لی فاعل کی، تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. اور فعل معروف، اور یہ فعل ہو گیا مجہول. پہلے تھا معروف، معروف کا مطلب فاعل معلوم ہے، ہمیں معلوم بھی کہتے ہیں. فعل معلوم، معلوم کا معنی فاعل جس کا معلوم ہو، مجہول کا معنی ہمیں معلوم نہیں اس کا. اچھا، اب 14 صیغے اس کے، مجہول میں پھر 14 لے لیں، مضارع کے اندر پھر 14 لے لیں، ہر لفظ کے اندر. آگے بھی ہم پڑھیں گے اسے. پھر اس میں فاعل، پھر 14، پھر اس میں فاعل میں 14 نہیں ہوتے 6، پھر مفعول کے اندر پھر 6، پھر یہ، یعنی میں اگر آپ کو لکھ کر بتا دوں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. یہ دیکھیے کہ یہ ہے ضربا، ضربا، پھر کیا ہوا ضربو. اس کو پورا لے جائیں آخر تک. 14 ہے، 14 ہوتے ہیں نا، تھرڈ پرسن میں 6 مذکر مؤنث، پھر سیکنڈ میں 6 اور پھر متکلم. اچھا، اس کے بعد آ جائیں یضربو. یضربو میں کتنے ہو گئے، پھر یضربان، اور پھر یضربون، پھر تضربو، اور یہ ہو گئے 14. 14 ہو گئے. پھر ہمارے پاس ایک لفظ ہے اس میں فاعل، بلکہ اس کا مجہول بھی لے کر آئے پھر. ہاں، ابھی مصدر کی 14 بنتے نہیں ہیں نا. اچھا، ابھی ایک چیز اس کا مجہول بناتے ہیں. مجہول اس کا، یہ معلوم ہے نا فاعل معلوم، مجہول میں کیا ہوگا، یہ پیش لگا دیں گے ادھر، اور اس کا مجہول ہوگا یوں، یہ پہلے لفظ پر پیش اور آخر سے پہلے پر زبر. پھر 14 اس کے اور 14 اس کے. واضح ہے نا. اچھا، اب اس کے بعد اس میں فاعل لے کے آتے ہیں. اس میں فاعل ضاربن، ضاربن کا معنی ہوگا مارنے والا. یہ ہے ضاربان. ابھی آپ کو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، میں ویسے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ سارا لکھا ہوا آپ کو دے دیں گے، مل جائے گا. ضاربن، ضاربان، ضاربون. یہ مذکر، مارنے والا ایک مرد، مارنے والے 2، مارنے والے 2 سے زیادہ. پھر مؤنث پہ 6، ایک مارنے والی، 2 مارنے والی عورتیں، زیادہ مارنے والی، جس کو کیا کہتے ہیں اس میں فاعل. تو یہ 6، یہ ٹوٹل 6 ہوں گے، اس کے 14 نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں تھرڈ پرسن سیکنڈ نہیں ہوتا، مارنے والا. پھر آ جاتا ہے مفعول. مفعول یہ فاعل ہے. مفعول کا معنی پتہ ہے نا، یعنی جس کو مارا گیا. اس کا ایک فارمیٹ ہے ہمارے پاس، اس کا فارمیٹ مفعول کا ہے، یہی فارمیٹ ہے، یہی یہ فاعل کا یہی فارمیٹ. ہاں، اس میں مفعول کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، یعنی وہ والا مفعول نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر، اس میں مفعول. اچھا، اس میں مفعول جو ہے نا، یہ اس میں فاعل. اس میں مفعول میں مضروبن، یہ ہو جائے گا مضروبن، مفعول ان کے وزن پر ہے. مضروبن
मदरूबान, मदरूबून, और ये फिर 6, ये क्या हो जाएंगे 6। और ये फेल माजी पहले मारूफ था, फिर हमने मजहूल बनाया, मुजारे मारूफ था, मुजारे मजहूल बनाया, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफूल। अच्छा, फिर पिटने की जगह भी है, मारा और मारने की जगह भी, वो भी हमारे पास एक फॉर्मेट पे लाते हैं, उसका माना यही हो जाता है पिटने की जगह। तो हम उसमें कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं उसको, पिटने की जगह हम कहते हैं मदरिबुन। तकरीबन यही वज़न रहेगा, रे के ऊपर कभी ज़ेर ज़बर चेंज हो जाए। मदरिबुन पिटने की जगह, एक पिटने की जगह, 2 जगह, यहाँ भी पिटा वहाँ पे भी पिटा। हाँ क्या? नहीं, मदरिबुन कुछ लफ्ज़ों के ज़ेर पर भी आते हैं ना, मर्जिउन, मदरिबुन, इसका मदरिबुन है, देखिएगा लफ्ज़ उसमें मदरबुन। अच्छा, अगर वो है तो फिर कुछ लफ्ज़ों के ज़ेर से आते हैं, जैसे मर्जिउन और कुछ मंजिलुन, कुछ लफ्ज़ों के ज़ेर से, ये मदरबुन है। अच्छा, अब ये यानी आमतौर पर रे की आइन में ज़बर रहती है, कुछ लफ्ज़ों पर ज़ेर भी है, एक जगह, फिर 2 जगहों पर पिटे, फिर 3 जगहों पर, तो 3 लफ्ज़ इसके हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जिस चीज़ से उसने मारा था ना, किसी चीज़ से वो मारेगा ना, तो वो भी तो उसका भी कोई फॉर्मेट होगा अरबी के अंदर, वो भी है, शायद इंग्लिश में, उर्दू में नहीं है, नहीं है ना। अब अरबी में है, पढ़ने का आला भी है, सुनने का आला भी है, खाने का आला भी, हर चीज़ का है। मिसाल के तौर पर लाइका है ना, लाआका, लाआका यलाकू, ये है लाआक, लाआका यलाकू का माना होता है चाटना, मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, चाटना। अच्छा, अब जिस चीज़ से चाटा जाए उसका वज़न है मिलअक़तुन, मिलअक़ा माना चम्मच, मिलअक़तुन चम्मच, चाटने का आला है ना वो, पहले उंगली से चाटते थे ना, आजकल चम्मच से हो जाता है काम, मिलअक़ा यानी। अच्छा, अब मिलअक़ा सिर्फ नहीं, अब ये छोटा चम्मच है ना चाटने वाला, लेकिन वो जिससे हम सालन हिलाते हैं, सालन निकालते हैं, उसके लिए क्या होता है, ये फारागा, फारागा माना खाली किया, खाली करने का आला, क्योंकि वो देगची से आप बर्तन से सालन निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिफ़रागातुन, मिफ़रागातुन, ये बड़ा चम्मच खाली करना, ये हमारा वज़न है। इस लफ्ज़ पे जिस लफ्ज़ को लाते हैं वो आला बन जाता है, मिदराबातुन, मिदराबातुन, इसमें आला, मारने का आला, मिदरब। और जो बैट है ना, बैट, बल्ला, आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, रात को जागते होंगे, देखते भी होंगे शायद, पाकिस्तान जीता, कौन जीता रात को? साउथ अफ्रीका जीत गया। वो जिससे खेल रहे होते हैं उसको कहते हैं मिदरब। क्या कहते हैं? मिदरब। मिदरब माना बल्ला, बल्ला। नहीं, ये देखें, ये ते है, यहाँ पर रे की ज़ेर होगी या ज़बर होगी, मदरबुन है, ओएस, ये मदरबुन है, ये मदरब है, चले, यानी वो ज़ेर 2-4 लफ्ज़ हैं, बाकी ज़बर आता है। नहीं, असल में जो ज़ेर वाले हैं ना, वो कुछ खिलाफ़ी क़ियास भी हैं। नाज़ला यंज़ुलु है ना, तो मनसरुन मंज़लुन के होना वज़न पे होना चाहिए था, वो है मंज़िलुन। हाँ, मगरिबुन जैसे, मशरिकुन, उसको मशरिक नहीं होना चाहिए था, मशरक होना चाहिए था। तो बहरहाल ये ज़ेर से कम है। अच्छा, अब नहीं, ये अलग जगह, ये अलग है, ये है मदरबुन, यह कभी ज़ेर हो जाएगी, मदरबुन, और ये है मिलअक़तुन है ये। फिर इसके 3 होंगे, आला छोटा भी है, फिर दरमियान, बल्कि 3 के फिर 3 हो जाएंगे। चाटने का आला छोटा, फिर चाटने के आले 2 छोटे, फिर 3 छोटे, फिर चाटने के 2 आले दरमियाने, 1 दरमियाना, 2 दरमियाने, 3 दरमियाने, फिर चाटने के बड़े 2 आले, बड़ा आला, फिर 2, फिर 3, तो 9। ये वज़न है, ये फॉर्मेट है। नहीं, मुश्किल कहाँ हुआ, अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ लिखें भी नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ।
اچھا ابھی ہوگا کیا، یہ اتنی آسان چیز ہے کہ اگر آپ یہ وزن یاد کر لیں فارمیٹ نا، آپ کسی لفظ کا بھی بنا سکتی ہیں، کسی لفظ کا بھی بنا سکتی ہیں. یعنی ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، فاتحہ پر لفظ ہے نا، فاتحہ یہ ہے نا، فاتحہ کھولنا ہے نا، تو یہ چابی جو ہے اسی پر ہے مفتاح، اسی پر ہے مفتاح کھولنے کا آلہ. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ وزن کیا ہے، آپ خود بنا لیں گی. مفتاح کھولنے کا آلہ. تو یہ یعنی اسی طریقے سے ہم اس کو بناتے ہیں. آلہ ہے. اس میں آلہ کے بعد پھر ہم بڑھیں گے آگے، ہم کہیں گے کہ مارنے والا تو ہے، پھر کوئی آدمی مارتا ہے، مارنے والا ہوتا ہے. نہیں ابھی دیکھنے والا بھی نہیں آیا. کوئی مارنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے، اس نے پٹائی کر دی، مارنے کی بہت مہارت رکھتا ہے، اعلیٰ مہارت رکھتا ہے، سب سے بہتر. تو اس کا بھی ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہے اسی کے اندر، اس کو کہیں گے اضربو، اجملو، احسنو، احسنو سب سے خوبصورت، اکبرو، اللہ اکبرو، اکبرو سب سے بڑا، اللہ اکبرو سب سے بڑا، اعظمو سب سے عظیم، تو ایک وہ بھی ہے. ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، افضلو سب سے زیادہ فضیلت والا. تو یہ ایک وزن ہوگا. پھر اس میں 3 مذکر کے ہوں گے، 3 مؤنث کے ہوں گے، عورت بھی ہوگی، فضیلت والی سب سے بڑی، سب سے زیادہ. یہ کیا مضربن ہے؟ یہ مضربن ہے. اچھا فعل یفعل میں مضربن ہے. اگر فعل مضارع مکسور لائن ہو، مثال مضاف تو ٹھیک ہے. یہ مضربن ہے اور منزلن والا خلاف قیاس ہے. منزلن والا اور مسجدن والا خلاف قیاس ہے، مشرقن والا. اچھا اب 3 ہو گئے اس میں ظرف، اس میں تفضیل کے، اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں. ابھی اور بھی چیزیں ہیں. ہم کیا کریں گے، اب ذرا غور سے دیکھیے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم کیا کریں گے، میں آپ کو پھر سے بتا دوں. فعل ماضی کے 14، معروف کے، مجہول کے 14، مضارع معروف کے 14 اور مجہول کے 14، اور اس میں فاعل کے 6، اس میں مفعول کے 6، اس میں ظرف کے 3، اس میں آلہ کے 9، 3 چھوٹے، 3 درمیانے، 3 بڑے، اور تینوں میں ایک ایک، 2 2، 3 3. اس میں ظرف کے کتنے ہو گئے؟ 6. اس میں تفضیل کے 6، 3 مذکر، 3 مؤنث، اور پھر تعجب کے بھی ہیں کچھ. تعجب کرتے ہیں نا، کیا ہی پٹائی کر دی اس نے، کیا ہی پٹائی کی، تو اس کے بھی لفظ ہوں گے ہمارے پاس. یہ جو ہم 3 3 6 6 8 8 جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کو کہتے ہیں، یہ ہے بڑی گردان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی گردان. صرف کبیر کہتے ہیں ہم عربی میں، صرف کبیر، صرف کبیر. یعنی یہ صرف کبیر ہے، یہ کبیر ہے. یہ ایک لفظ کو لیں اور اس کو اختتام تک پہنچا دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کبیر. ایک لفظ کو لے کر اس کے مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع سب بتا دیں. صرف کبیر یعنی بڑی گردان. ایک اور ہمارے پاس گردان ہے کہ ہم سب کے یوں نہیں پڑھیں گے، ہم یوں لیں گے، ایک ایک کو لیں گے، سب کا ایک ایک. ہم ایک لسٹ تیار کریں گے، ایک فہرست تیار کریں، ایک انڈیکس، اس کی فہرست بنائیں گے. فہرست بنائیں گے کہ ہمیں سارے نہیں پڑھنے ہیں، ہمیں ابھی یوں نہیں پڑھنا، ایک ایک. ہمیں صرف آپ فہرست بتائیں، ایک ایک لفظ لے کر آ جائیں سب سے. تو وہ جو فہرست تیار کرتے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر. صغیر کا مطلب چھوٹی. ہاں اچھا، صرف صغیر کے اندر کبیر بھی آ جائے گی، ابھی دیکھتے ہیں. یہ بھی اسی کے اندر یہ بھی آ جائے گی. کچھ وہ جو میں نے آپ کو چارٹ بھیجا ہے نا، وہ صرف صغیر کا ہے تو گردانے، وہ ساری گردانے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ صرف صغیر کا ہے. صرف صغیر کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کو لے اور اس کے 14 صیغے، پورے کے پورے 14 ہیں، 12 ہیں، جو بھی ہیں بیان کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں ویسے؟ پھر بتائیے.
चार्ट भेजा है, हाँ जो चार्ट ज़मीरों का जो चार्ट है भेजा कि नहीं भेजा? हाँ वही ना, हाँ उसको कबीर कहते हैं। हाँ फिर देखिए, भेजा है ना, हाँ फिर देखिए आप, दराबा दराबा, कतबा कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, इसको क्या कहते हैं? सर्फ कबीर। फिर यदरेबो पे आ जाए, यक्तुबु यक्तुबान यक्तुबूना, तक्तुबु तक्तुबान यक्तुबना, इसको क्या कहते हैं? सर्फ कबीर। सगीर अभी नहीं बताई आपको। सगीर का मतलब समझ में आ रहा है? सगीर का मतलब ये है कि सर्फ कबीर का एक एक लफ्ज़ लेते जाएं ताकि आपको ये याद रहे कि इसमें फ़ाइल का क्या फॉर्मेट होगा, मफ़ूल का क्या फॉर्मेट होगा, फ़िल अम्र का क्या फॉर्मेट होगा, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तफज़ील का क्या होगा, आला, ये फॉर्मेट जो है ना इसको सर्फ सगीर कहते हैं। सर अगर हम सब सगीर याद कर लेंगे तो हमें गिरदाने और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी ना? हाँ अच्छा, सर्फ, अब जो सर्फ कबीर आपको जो मैंने बताई है ना अभी, जो गर्दानों में आपसे सुनूंगा सर्फ कबीर, वो है वही। बाकी जो सर्फ कबीर की जो सीगे हैं वो इसी के अंदर ही आएंगे, थोड़े से और भी हैं इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल को छोड़कर बाकी इसके अंदर आ जाएंगे। सुनूंगा सब कुछ, जो यहाँ पे लफ्ज़ बता चुका हूँ वो सारा सुनने वाला हूँ। आखिरकार इस्लामिक लर्निंग में आए ना आप, और यहाँ से पढ़ के जाएं, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और आप कहेंगे, पूछेंगे आपको, आपके अरबी के उस्ताद कौन से, कहेंगे सर मेहरबान, तो वो कहेंगे भाई क्या पढ़ाया उसने, जान छुड़ाई खूब उसने भी, और आपके भी, आपने भी मज़े किए होंगे, उसने भी मज़े किए होंगे। तो मज़े करने हैं तो याद करके मज़े करें, इसका जो लुत्फ़ है एक अलग है लुत्फ़, पढ़ के मज़े करने का अलग लुत्फ़ है, सो के मज़े का क्या मतलब। इतने आसान सब्जेक्ट पास करना कोई पढ़ाई होती है क्या? मैं तो उसको पढ़ाई नहीं समझता हूँ, इतने हलवा सब, ये कोई पढ़ाई है क्या? थोड़ी मेहनत से पास हो, मशक्क़त से पास हो, रात की नींद ख़राब हो, जागें, पढ़ें, तो वो लुत्फ़ आता है पास होने का, वो मज़ा आता है पास होने का, वो यादगार रहता है आदमी को। सारी रात एक सब्जेक्ट था मेरा जिसमें मुझे बहुत मुश्किल लगता था, वैसे बहुत आसान था और आज मुझे उसका बड़ा फ़ायदा भी है अपनी, मैं वो से वैसे पढ़ा। वो क्या था, वो उसका नाम था तुरुक़ तदरीस। तुरुक़ तदरीस यानी टीचिंग के तरीक़े, मेरा बहुत पसंदीदा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसकी वर्डिंग बहुत सख्त थी, और पढ़ाने वाले जो थे ना टीचर, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को तरबियत देते थे। क्लास में समझ में चीज़ें नहीं आती थी, बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा, असल में वर्डिंग बहुत सख्त थी, कभी ज़िंदगी में इससे मुख्तलिफ मुश्किल नहीं देखी थी, तो मुझे यही लगता था पास होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत की उसकी बहुत। तो जब रिज़ल्ट आया तो यकीन माने शायद मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा कभी किसी ने लिए नहीं होंगे उस क्लास के अलावा भी। 98, मुझे खुद को यकीन नहीं था, 98 अब भी मेरे मार्कशीट में लिखा हुआ है फाइनल ईयर में। तो मतलब ये कि आप जो मेहनत करके आदमी पास होना, तो उसमें तो लुत्फ़ भी आता है और यादगार भी होता है। तो आज मुझे वो चीज़ें याद हैं, हो सकता है मैं वो आप पर अप्लाई कर रहा हूँ, वो जो मैंने उसमें पढ़ी थी आप पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो जी क्या कह रहे हैं ओएस, दो बजे तक करते थे ना, हाँ देखिए तभी याद होती है ऐसे। और ये याद करनी है आपको, समझने से ज़्यादा याद करनी है। ये आपका फ़ायदा होगा जब आप फाइनल ईयर में आएंगे, आप दूसरों से मुख्तलिफ होंगे। चले जाते हैं ना पढ़कर, जब फंसते हैं या आखिरी दफ़ा, हर स्टूडेंट यही कहता है कि सर वो हमें तो फलां टीचर से, और उसने पढ़ाया नहीं, उसने तो पढ़ाया नहीं, उसने जान छुड़ाई है, उसने पढ़ाया नहीं, हमने तो सही तरीके से पढ़ी नहीं। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मुतालिक कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है जो आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्ज़ है और आपको पढ़ना है, सही है ना। तो अगर कोई हमसे बोलेगा कि इस्लामिक स्टडीज़ तो बहुत ही आसान है, तो उसको ये गिरदाने सुना देना। हाँ, गर्दानों से अलग एक अलग चीज़ भी है, आगे फाइनल ईयर में आपको मिलेगी, और भी इससे भी एक अलग चीज़ मिलेगी। अच्छा बहरहाल
ابھی وہ ترکیب ہے اور سرپرائز ہے. تو بہرحال ابھی ذرا غور سے دیکھیے، ہمت نہیں ہارتے. جوان مرد ہوتا ہے، زنان تو نہیں ہوتا. مرد مرداں ہوتا ہے، ہمت مرداں. لیکن عورتیں اس میں بھی نہیں ہیں، عورتیں اس میں بھی نہیں ہیں. یہاں پر تو زیادہ عورتیں ہیں، لفظ مل نہیں رہا. تو جو ہمت والے ہوتے ہیں نا، وہ ہمت نہیں ہارتے. اب ہمت نہیں ہارتے. تو ابھی ذرا پھر سے آئے، کیونکہ ٹائم میرے خیال میں ہمارا کم ہے. اور شفقت محمود نام ہے کہ اس کی لاٹھی بھی ہمارے تلوار سر پہ لہرا رہی ہوتی ہے صبح شام. پتہ نہیں کسی ٹائم کیا ہو جائے. تو اللہ خیر کرے. بہرحال سر اگر آپ چارٹ بنوا دیں تو شاید ہمیں نا سب بنے ہوئے ہیں. آپ کو لقمان اور اویس اتنی چیزیں دیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سارے چارٹ ہیں، بنے ہوئے، بہت اعلیٰ قسم کے بنے ہوں گے، کلرفل بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور میں نے شاید آپ کو ایک چیز بتائی تھی، یا ہو سکتی ہے نہیں بتائی، کہ عربی میں نا، یہ صرف میں نا ہمارے پاکستان میں اتنی اچھی پڑھائی جاتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں پڑھائی جاتی. جو صرف ہے بہت اچھی، بہت اعلیٰ قسم کی. اور اس کے علاوہ بھی جو تعلیلات ہیں وہ بھی بہت اچھی. میں باہر رہا، نحو بہت عمدہ ہے ان لوگوں کی، بہت عمدہ ہے. لیکن صرف اتنی اچھی کہیں بھی نہیں دیکھی. اور جب ان کو پتہ چلتا تھا ہم اتنی اعلیٰ صرف پڑھتے ہیں، تو لوگ پڑھنے کے لیے بیچارے ترستے تھے کہ ہمیں آپ پڑھائیں. کہتے تھے ہم پاکستانی شیخ کے پاس ہم پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں صرف. تو یہ یعنی بہت اعلیٰ ہے ہمارے پاس جو صرف جس طریقے سے ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں. اچھا، اب میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک ہوگی صرف صغیر اور ایک ہوگی صرف کبیر. صرف کیا ہے؟ صغیر اور کبیر. صغیر کا معنی چھوٹی گردان. چھوٹی گردان کا مطلب یہ کہ ہر چیز سے ایک ایک لفظ لے کر ہم اس کی ایک فہرست تیار کر دیں گے. ایک انڈیکس ہوگی سب کی، کسی حد تک انڈیکس ہوگی. پھر آگے چل کر ہو سکتا ہے ہم پھر کبیر بھی شروع کر دیں اس کے ساتھ. تو اس کے فارمیٹ اس کے بدلیں گے، اس کے فارمیٹ بدلے رہیں گے. اور لیکن ابھی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو ابھی چیز سمجھ میں آئے ساری. فی الحال آپ کو یہی لگے گا جیسے بالکل آپ ملٹی پلائی اور ٹیبل یاد کرتے ہیں نا، پہاڑے یاد کرتے ہیں، تو آپ بچپن میں تو یہی سمجھتے ہیں کیا ہمیں کیا کام کے ہیں، کس کام کے ہیں. تو لیکن وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بھی بہت کام کی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ باقاعدہ ہم آگے پڑھیں گے عربی میں تو آپ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے. کوئی یہ دعویٰ کوئی یہ سمجھتا ہو، کوئی بھی یہ سمجھتا ہو کہ ہم گردانوں کے علاوہ عربی آ جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمق ہے. وہ کوئی بھی سمجھتا میں ہو نہیں سکتا. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس طرز پہ ہو سکتا ہے کہ جو آج کل جو لینگویج اسپیکنگ کے طرز پہ ہم پڑھاتے ہیں اس پہ ہو جاتا ہے. گردانہ یاد نہیں کرواتے لیکن ہم بولتے ہیں خالی، لیکن اسپیکنگ پہ ہوتا ہے. جیسے عربی میں لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسپیکنگ پہ پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے، محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ پریکٹس چاہیے. پھر بھی آخر کار ضرور پڑتی ہے. تو بہرحال صرف صغیر جو ہے، میں ابھی آپ کو طرز سے لکھنے کا بتاتا ہوں. 2-3 لفظ ہم لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے. سب سے آسان جو ہے نا وہ ہے ضرب یضرب. آسان کہیں یا نہ کہیں، لیکن سب سے پہلا جو صیغہ ہے، یہ لفظ یاد کرنا مقصود نہیں ہے. اصل میں وہ فعل یفعل ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ پر آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایک لفظ پہ آتے ہیں، ہزاروں. یعنی صرف یہ لفظ نہیں، یہ پوری عربی ہے. پوری عربی کے اندر اگر وہ ہزاروں لفظ ہوں گے فعل، تو وہ انہی لفظوں پہ آئیں گے جو ثلاثی مجرد کے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں آئیں گے. تو ہم بذات خود کسی ایک لفظ کو اس لیے یاد نہیں کر رہے کہ یہی ایک لفظ ہے، ہم ایک فارمیٹ کے طور پہ یاد کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل کتنے فارمیٹ ہیں؟ 6. تو سب سے پہلے ہم فعل یفعل کو دیکھ لیں، اور ہم نے جو لفظ لیا ہے وہ ہے ضرب یضرب. تو پہلا لفظ تو ہوگا یہی جو ہم ابتدا کریں گے، اور گردان کا نام بھی یہی ضرب یضرب. جب میں یہ کہوں گا کہ ضرب یضرب، آپ نے یاد کیا کہ نہیں کیا، تو ضرب یضرب یعنی یوں سمجھیں کہ یہ گردان کا ایک نام ہے، ایک نام بھی ہے، یہ سب کا نام بھی ہے، سب کا یہی پہلا لفظ. ضرب یضرب یہ فعل ماضی. اچھا، یہاں پر ساری حرکتیں میں نہیں لگا رہا ہوں،
क्योंकि आपके पास चार्ट बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, सारी ज़ेर ज़बर के साथ है। ये फ़ेल माजी के हमने ले लिए कितने, 14 में से एक, मारूफ। और फिर हमने लिया फ़ेल मुजारे का, और इसके भी 14 हैं। हमने एक लिया क्योंकि हम अभी फहरिस्त बना रहे हैं, सर्फ सगीर बना रहे हैं, इसका भी एक लिया। अच्छा, अब एक मस्दर है, और उर्दू में भी आपने पढ़ा होगा मस्दर। मस्दर में कोई ज़माना नहीं होता। कलम का माना यानी लिखा, मैं लिखता हूँ, लिखे तुम लिखो, ये सारे वर्ब हैं। लेकिन लिखना ये एक मस्दर है, लिखना मस्दर है। मारा उसने, वो मारता है, मारने वाला, ये अलग चीज़ें हैं। मारना सिर्फ ये मस्दर है, ये ना उर्दू में ना आता है। अरबी में हम जब यहाँ पर इन सुलासी मुजर्रद की पहचान करते हैं कि असल मादा कौन सा है, वो हमें आम तौर पर यहाँ मस्दर से ही पता चलता है, मस्दर से ही पता चलता है। कभी कभी फ़ेल माजी के अंदर भी चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मस्दर में असल लफ्ज़ आ जाते हैं ज़्यादातर ऐसे। दाराबा यदरिबु फ़ेल माजी मारूफ, फ़ेल मुजारे मारूफ, और 14 सीगों में से लिए। अब इसके बाद इसका जो मस्दर है उसको मैं अलग उसमें लिख लूँ, दरबन। अच्छा, ये है दरब, ज़बर हम लगाते हैं, उसकी कोई वजह है, वरना ये लफ्ज़ है दरब, लेकिन पढ़ने में हम दरबन कर देते हैं। मफूल की वजह से, यानी मफूल असल मफूल मुतलक बन रहा है यहाँ पर, तो वैसे तो ये है दरबन, इसको अलिफ भी लगा लें, दरबन लफ्ज़ है, दरब ये मस्दर है। वाज़ेह है ना, ये मस्दर है। मस्दर का माना समझ में आया, मारना। दरब का माना मारना। इसी मस्दर से ही माजी बनता है, इसी मस्दर से मुजारे बनता है, और फिर बाकी लफ्ज़ जो है ना उसी से ही बनते हैं आगे। असल यही है, मादा यही है, जो रूट वर्ड है वो यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मस्दर बीच में आया, और ये माजी मारूफ, माजी मुजारे मारूफ मस्दर। अब फिर माजी के मजहूल को भी जानते हैं, फिर माजी पे आते हैं, और इसके मजहूल होगा दुरीबा। हाँ, फाइल भी है बीच में, सही, अभी फाइल भी है। अच्छा, ये तो वो, तो फा का माना तो, हुआ माना वो, मारा उसने, वो मारता है, मारना, और मारा उसने, और जो मारने वाला होगा, तो वो शख्स मारने वाला क्या होगा, हम कहेंगे फ़हुवा दारिबुन, ये इसमें फ़ाइल है, दारिबुन, तो वो मारने वाला है। ठीक है, मारा उसने, माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, मस्दर, ये गर्दन, यानी ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये ज़मीर लेकर आए हम आपको बताने के लिए कि अभी हम इसमें फ़ाइल बताने जा रहे हैं। जो मारने वाला होता है वो होता है दारिब। मारा उसने, वो मारता है, यानी मुजारे मारूफ, ये मस्दर है, और जो मारता है उसको क्या कहते हैं, दारिब। जो मारता है, मारने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, दारिब। दारिब मारने वाला, जी, फाउ, तो वो मारने वाला है। हाँ, हम लिखेंगे, लेकिन सीगा असल में ये है, इसके हैं 6। अगर नहीं लिखेंगी तो ज़बान पे नहीं चढ़ेगी बात। दारबा यदरिबु दरबन दारिबुन। अच्छा, वैसे आपको कुछ अर्सा पहले एक मैंने गर्दान स्टेटस पे लगाई थी, किसी ने सुनी, देखी? नहीं देखी? देखी थी आपने? अच्छा, की थी। हाँ, वो अरबी स्टाइल में पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक। अभी सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब ये याद कर लेंगे ना, इतना मज़ा आएगा कि आप घर में आप हर टाइम गुनगुनाती रहेंगी। आटा भी गूंद रही हैं, वो गुनगुना रही हैं, झाड़ू पोंछा भी चल रहा है, वो गुनगुना रहे हैं। जब तक अरबी इस हद तक आपके जहन पे आएगी नहीं, तब तक नहीं सीखेंगी।
یہ بھی ہے اتنی خوبصورت طرز میں کسی دعوت اسلامی والے نے پڑھی، وہ بلکہ آپ اس کے اوپر پڑھی ہوگی یوٹیوب پہ، بڑی خوبصورت نعت کی شکل میں یہ پڑھ رہا ہے، ضرب یضرب ضربا. میں اسٹوڈنٹ سے بھی پڑھواتا ہوں کبھی کبھی ایسے، میں ان کو کہتا ہوں طرز میں پڑھو ذرا جب یاد ہو جائے. ان کی بھی ہے. تو آپ وہ ویڈیو، وہ ایک بچہ ہے بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے، اس کو طرز لگا کے پڑھ رہا ہے. تو بہرحال فَهُوَ ضَارِبٌ، تو وہ مارنے والا ہے. یہ اس کے بھی 6 صیغے ہیں، ضاربٌ، ضاربان، ضاربون، ایک مارنے والا، 2 مارنے والے، زیادہ مارنے. پھر مؤنث ہے ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات، 6. لیکن ہم 6 کو نہیں پڑھ رہے، ہم کبیر کی طرف نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں صغیر کی طرف. صرف وہ بس ایک ایک لفظ لے کر، ہاں اسی صغیر اسی کو کہتے ہیں، صغیر اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، باقی کبیر کی طرف ہم نہیں جا رہے ابھی. ہاں وہ نہیں لکھ رہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا. بولنا ہوگا، وہ بولنا اس لیے ہوگا، یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا ایک فارمیٹ میں ہے، اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جب فا ہوا کہیں گے تو پھر اس میں فاعل آیا ہے.